اب ذرا اس بات پر غور کیجیے کہ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے وہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمے میں ہے کیا؟ صرف چند حروف ہی تو ہے، لام علم ہے میم دال سین اور ایسے ہی دو چار حروف، اور ان حروفوں کو ملا کر منہ سے نکال دیا جائے تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین اور آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ ذرا سمجھ سے کام لیں گے تو آپ کی عقل خود کہہ دے گی کہ صرف منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند حروف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ بت پس ضرور سمجھتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور چشمے ابلنے لگیں گے، چاہے منتر کے معنی کی کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری تاثیر بس حرفوں میں ہے۔ یہ زبان سے نکلی اور جادو کے دروازے کھل گئے۔ مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے، یہاں اصل چیز معنی ہے۔ لفظوں کا اثر معنی سے ہے۔ معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اترے اور ان کے زور سے آپ کے خیالات، آپ کے اخلاق اور آپ کے اعمال نہ بدلے تو نیرے الفاظ بول دینے سے کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اس بات کو میں ایک موٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ مان لو آپ کو سردی لگتی ہے، اگر آپ زبان سے روئی لحاف پکارنا شروع کر دیں تو سردی لگنی بند نہ ہوگی، چاہے آپ رات بھر میں 1,00,000 تسبیح روئی لحاف کی پڑھ ڈالیں۔ ہاں، اگر لحاف میں روئی بھروا کر اوڑھ لیں گے تو سردی لگنی بند ہو جائے گی۔ مان لیجیے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، اگر آپ صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہیں تو پیاس نہ بجھے گی۔ ہاں، پانی کا ایک گھونٹ لے کر پی لیں گے تو کلیجے کی ساری آگ ترنت ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مان لیجیے کہ آپ کو نزلہ بخار ہو جاتا ہے، اس حال میں اگر بن فسا گواجوان کی تصویریں آپ پڑھنی شروع کر دیں گے تو نزلہ بخار میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ ان دواؤں کا جوش سادہ بنا کر پی لیں گے تو نزلہ بخار خود بھاگ جائے گا۔ بس یہی حال طیب کلمے کا بھی ہے۔ صرف 6-7 شبد بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے، ناپاک سے پاک ہو جائے، دھتکارا ہوا ہونے کے بجائے پیارا بن جائے، دوزخی سے جنتی بن جائے۔ یہ فرق صرف ایک طرح کا ہوگا کہ پہلے ان لفظوں کا مطلب سمجھے اور وہ مطلب آپ کے دل میں اتر جائے، پھر مطلب کو سمجھ بوجھ کر جب آپ ان الفاظ کو زبان سے نکالیں تو آپ کو اچھی طرح یہ احساس ہو کہ آپ اپنے خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہیں، اور اس اقرار سے آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔
پھر یہ سمجھتے ہوئے جب آپ کے اقرار کر لیا تو اس کے بعد آپ کے خیالات وچاروں پر اور آپ کی ساری زندگی پر اس کلمہ کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر آپ کو اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے۔ پھر زندگی کے سارے معاملوں میں یہ کلمہ آپ کا حاکم ہونا چاہیے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد آپ کافروں کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہے کرے، بلکہ اب آپ کلمے کے پابند ہیں۔ جو وہ کہے اس کو کرنا پڑے گا اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا۔